بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو جواب میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت بندے کو کس قدر طاقت اور ہمت عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کی بادشاہت کو ٹھکرانا ہو یا مسائل کو حل کرنا ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کے اوراق پلٹتے ہیں۔ آسیہ فرعون کی بیوی تھی، وہ فرعون جس میں غرور تکبر کا نشہ بھرا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل اور فاسد تھے۔ قرآن پاک نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں، وہ بھی اپنی شوہر کی طرح اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں اس کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ بن عمران کے ذریعے اللہ کا پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ اللہ پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ و استغفار کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کی وجہ سے اسے اپنا تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا اور فرعون اور فرعونیوں کی ظلم و ستم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن وہ پھر بھی توبہ و استغفار، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت آسیہ بی بی کی توبہ استغفار فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی تھی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقہ کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب منتخب کر لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی حضرت آسیہ بی بی کے بڑھتے قدم کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھی، اس نے باطل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق و حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کو ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے اور جنت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ حضرت آسیہ بی بی نے اپنے ایمان، توبہ و استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے آسیہ بی بی سے مقابلہ کی ٹھان لی، غضبناک ہوا، اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کے مقابلے میں وہ ہار گیا۔ اس نے حضرت آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن حضرت آسیہ بی بی نے دنیا اور آخرت کی سعادت و خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائے رکھی۔ حضرت آسیہ بی بی کی حقیقی توبہ و استغفار، ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور استحکام کی وجہ سے قرآن پاک میں ان کو قیامت تک مومن اور مومنات کے لیے نمونہ کے طور پر جانا ہے، تاکہ ہر زمانے کے گناہ گار کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ اور کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے
اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ توبہ استغفار ایمان اور عمل صالح کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ توبہ، استغفار، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، جنت چار عورتوں کی مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی، خدیجہ بنت خویلد دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سفر، اور فاطمہ بنت محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کوئی غلط بات نہیں تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا۔ اس طرح لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ صرف منہ سے کہہ دینا استغفر اللہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ جو عام طور پر لوگ بولتے ہیں وہ بس یوں ہی رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، یا ان کی عادت ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بات ہوئی استغفر اللہ بول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان استغفر اللہ ایسے بول رہا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے لوگو ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ اپنے بت کے پاس لیٹا یا سنم کہتا رہا، اپنے معبود کو پکارتا رہا۔ تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا۔ یا سمد اللہ کا مبارک نام ہے جس کا معنی بے نیاز۔ تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ اللہ پاک نے لبیک کہا۔ تو فرشتوں نے کہا، مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو یا سنم کر رہا ہے، دھوکے سے یا غلطی سے اس کی زبان سے تیرا نام نکل گیا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، یہ تو ساری زندگی یا سنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، غلطی سے ہی صحیح، اس نے اپنے محبوب حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی بندہ غلطی سے بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے، تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ پاک
माफ़ फरमा देगा। जो इस्तगफार को लाजिम कर ले, अल्लाह पाक इसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आज़ादी और इसे वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से इसका गुमान भी न होगा। नाजरीन, इस्तगफार से दिलों का जंग दूर होता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह भुला देते हैं। इसी तरह उसके अज़ा यानी हाथ पाँव को भी भुला देते हैं और ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा डालते हैं। यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से इसके गुनाह पर कोई भी गवाह नहीं होगा। एक मर्तबा हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया और उसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह ने इसे इस्तगफार करने का हुक्म दिया। एक दूसरा शख्स आया, उसने तंग दस्ती की शिकायत की तो इसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की तो इसको भी यही हुक्म फरमाया। इसी तरह फिर चौथा शख्स आया, इसने अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की तो इसे भी यही फरमाया। हज़रत रबी बिन सबी रज़ियल्लाह वहाँ हाजिर थे। इन्होंने अर्ज़ की, आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ हाजात पेश की। आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तगफार करो। तो आप रहमतुल्लाह ने इनके सामने ये आयत पढ़ी जिनमें इस्तगफार को बारिश, माल, औलाद और बागात के अता होने का सबब फरमाया गया है। कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। बंदा किसी गुनाह को अल्लाह ताला की नाफरमानी जानकर इसके करने पर शर्मिंदा होते हुए रब से माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए इस गुनाह से बचने का पक्का इरादा करे और इस गुनाह की तलाफी के लिए कोशिश करे। मसलन नमाज कज़ा की तो अब अदा भी करे, चोरी की या रिश्वत ली तो बाद में तौबा भी करे और असल मालिक और उसके वर्सा को वापस भी करे और माफ़ी मांगे। नाजरीन, तौबा और इस्तगफार की तमाम तर अहमियत और फजीलत के बावजूद बाज़ बदनसीब नफ्स व शैतान के बहकावे में आकर तौबा और इस्तगफार करने में टाल मटोल से काम लेते हैं। तौबा का मौका मिलना भी बहुत बड़ी सआदत की बात है। बहुत से लोगों को तौबा का मौका नहीं मिलता और वो बगैर तौबा किए इस दुनिया से चले जाते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें कसरत से तौबा और इस्तगफार करनी चाहिए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह इस्तगफार करने वालों पर रहम की बारिश करता है और इनकी ताकत में इजाफा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में एक जगह फरमाते हैं, और मैं नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ यानी माफ़ी मांगो, और यकीनन बड़ा बख्शने वाला है और तुम पर आसमान को खूब बरसाता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब बेदरपे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। नाज़रीन, इस्तगफार खुशनुदी का सबसे बड़ा जरिया है। एक हदीस मुबारक है कि अल्लाह पाक तौबा करने वाले बंदे से इस शख्स से भी ज्यादा खुश होते हैं ने अपना गुमशुदा ऊँट पा लिया हो। हम लोगों को हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह कहने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र किया करो। जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं वो जिंदा हैं और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो मुर्दा हैं, बल्कि मुर्दार है। हमारी ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह की याद से तर रहनी चाहिए। और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान चूंकि इंसान के दिल पर अपने पंजों को हर वक्त बिठाए रखता है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर वो अपने पंजों को हटा लेता है, और जब वो बंदा जिक्र करना बंद कर देता है तो फिर वो अपने पंजों को बंदे के दिल पर रख लेता है। तो इसके लिए हर वक्त हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, दुरूद पाक की कसरत करना चाहिए,
استغفراللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔